یہاں تک کہنے کے بعد نعیم بن حماد نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، رومن، گال، وندال، ہند، ان 4 قوتوں کے علاوہ کچھ اور قوتیں بھی ہیں جو مسلمانوں کے خلاف حرکت میں ہیں۔ پہلی قوت ذاب کی غیر مسلم سلطنت ہے جس کا مرکزی شہر ازنا ہے۔ دوسرا غمارہ شہر کا عیسائی حکمران ہے جس کا نام بلیان ہے۔ تیسری طنجہ کی حکومت ہے۔ پانچویں اور بڑی قوت غیر مسلم بربروں کا حکمران برانش ہے۔ چھٹی قوت قفصنہ کے علاقوں کا حکمران ایلیکس ہے۔ ساتویں اور ان سے بڑی قوت یہاں کے پارسی اور مجوسی ہیں جن کے پاس اس وقت سوس، مسامدہ، دلیلی اور زرہون شہر ہیں اور ان کی بڑی طاقت اور قوت ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نعیم بن حماد جب رکا تب ابو عبید اللہ پریشانی اور کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تو سمجھا تھا کہ یہاں مسلمانوں کا سامنا صرف رومنوں سے ہے، لیکن آپ نے تو دیگر بہت سی قوتیں بھی گنوا دی ہیں جن سے مسلمانوں کو مقابلہ کرنا ہے۔ کیروان پہنچ کر جب مجھے فرصت ملی تو میرے عزیز بھائی، میں ان ساری قوتوں سے متعلق آپ سے تفصیل ضرور حاصل کروں گا۔ اس طرح نہ صرف میرے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ لشکر میں کام کرتے ہوئے مجھے ان قوتوں سے واقفیت حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ ابو عبید اللہ کی اس گفتگو سے نعیم بن حماد نے اتفاق کیا تھا۔ نعیم بن حماد کے کہنے پر ابو عبید اللہ اس نخلستان میں کچھ دیر سستاتا رہا، اتنی دیر تک کہ اس کا اونٹ سستانے کے علاوہ پیٹ بھی بھر چکا تھا۔ لہٰذا عصر کی نماز کے بعد نعیم بن حماد اور ابو عبید اللہ دونوں نے اس نخلستان سے کوچ کیا اور قیروان کا رخ کیا تھا۔ جہاں تک قیروان شہر کا تعلق ہے تو اسے عقبہ بن نافع نے اس وقت آباد کیا تھا جب وہ پہلی بار افریقہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا تھا اور پھر اسے واپس بلا لیا گیا تھا، اور اب وہ دوبارہ وہی عقبہ بن نافع افریقہ کا رخ کیے ہوئے تھا۔ قیروان شہر افریقہ میں رومنوں کے مرکزی شہر قرطاجنہ سے 112 میل جنوب میں اور سوسا کی بندرگاہ سے 40 میل مغرب میں واقع ہے۔ قرطاجنہ کی جگہ آج کل تیونس شہر آباد ہے۔ سوسا سے ایک شاہراہ قیروان کی طرف جاتی ہے۔ دراصل قیروان 2 شہروں پر مشتمل ہے، ایک تو خاص شہر جس کے گرد اینٹوں کی کنگرہ دار فصیل ہے، دوسرے شہر کی بیرونی بستی جو شمال اور شمال مغرب میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں کی اقتصادیات کا انحصار گھریلو صنعت پر ہے۔ قالین بافی، زین سازی، جفت سازی یہاں کی مشہور صنعتیں رہی ہیں۔ گزشتہ زمانے میں قیروان کو جو اہمیت حاصل تھی وہ کچھ مذہبی عمارتوں کی وجہ سے بھی تھی، اور وہ مذہبی عمارتیں اب بھی موجود ہیں۔ ان مذہبی عمارتوں میں سب سے اہم سیدی عقبہ کی جامع مسجد ہے جو شمالی افریقہ کی عظیم ترین عمارتوں میں شمار کی جاتی ہے اور جس کی بنیاد قیروان شہر کی بنیاد کے ساتھ رکھی گئی ہے۔ دوسری قابل ذکر عمارت اس شہر میں مسجد سیدی صاحب ہے جو تاریخی اعتبار سے پہلی صدی ہجری کی ہے۔ اس کی دوبارہ تعمیر اور توسیع 16ویں صدی عیسوی میں ہوئی۔ ایک اور عمارت جامعہ ثلاثہ ابواب ہے، یہ 3 دروازوں کی ایک مسجد ہے اور یہ بھی بہت ابتدائی دور کی ہے۔ چوتھی اہم عمارت جامعہ عمر و عبادہ ہے، یہ 1871 میں تیار ہوئی۔ قیروان کی بنیاد عرب فتوحات کے زمانے میں رکھی گئی۔ 50 ہجری میں عقبہ بن نافع جب پہلی بار افریقہ کی طرف آئے تب انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور اس شہر کو انہوں نے اپنے لشکریوں کا رسد کا مرکز بنانے کے لیے تعمیر کیا تھا۔ اس دور میں شہر کا محل وقوع ساحل سے 2 روز کی مسافت پر تھا تاکہ مسلمانوں کو ساحلی شہروں پر قابض رومنوں، وندالوں، ہنوں اور گال کے حملوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ عقبہ بن نافع نے شہر کو آباد کرتے وقت سب سے پہلے یہاں ایک مسجد تعمیر کروائی، اپنی رہائش گاہ کا بندوبست کیا، اپنے لشکریوں کے لیے مکانات اور کمرے بھی تعمیر کروائے۔ اس کے بعد اس نے شہر کے گرد ایک فصیل تعمیر کروائی جس کی لمبائی اس دور میں 2750 گز تھی۔ قیروان اس وقت اسلامی افریقہ کا دارالحکومت اور عرب عاملوں کا صدر مقام رہا۔ اس کی تعمیر سے 1 صدی سے زائد عرصے میں بہت سے نشیب و فراز گزرے اور بہت سی اقوام نے اس پر حملہ آور ہو کر اسے کبھی تاراج کیا، کبھی دوبارہ اس کی تعمیر کا کام بھی شروع کیا۔ جس وقت سورج غروب ہو رہا تھا عین اس وقت ابو عبید اللہ اور نعیم بن حماد دونوں قیروان شہر میں داخل ہوئے۔ وہ شہر میں تھوڑا آگے گئے ہوں گے کہ مغرب کی اذان کی آواز سنائی دی، لہٰذا دونوں نے آگے بڑھنے کی رفتار تیز کر دی۔ دونوں جب جامعہ عقبہ بن نافع کے قریب پہنچے تب نعیم بن حماد اچانک اپنے گھوڑے کو روکتے ہوئے چھلانگ لگا کر گھوڑے سے اتر گیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ابو عبید اللہ نے پوچھ لیا، میرے بھائی کیا ہوا؟ اس پل نعیم بن حماد کہنے لگا، ایک تو یہ بائیں جانب مسجد سید
سید عقبہ بن نافع ہے، یہاں مغرب کی نماز ادا کریں گے۔ دوسرا سامنے دیکھو، سامنے آنے والوں میں جو آگے ہیں وہ یہاں مسلمانوں کے لشکر کی قائم مقام زہیر بن قیس ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں کے 3 بڑے اور اہم سالار ہیں۔ دائیں جانب محمد بن اوس انصاری ہیں، بائیں جانب حنس بن عبداللہ صنعانی ہیں اور صالح بن حریم ہیں۔ نعیم بن حماد کے اس انکشاف پر ابو عبید اللہ فوراً حرکت میں آیا۔ کجاوے سے اٹھ کر وہ اونٹ کی گردن کی طرف آیا، اونٹ کی گردن پر گرفت رکھتے ہوئے وہ نیچے اترا۔ اتنی دیر تک سامنے کی طرف سے آنے والے مسلمان سالار بھی قریب آ گئے تھے، ان کے پیچھے کچھ لشکری اور چھوٹے سالار بھی تھے۔ نعیم بن حماد نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے زہیر بن قیس سے مصافحہ کیا، پھر وہ دوسرے سالاروں سے مصافحہ کر رہا تھا۔ زہیر بن قیس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، عزیزی نعیم کب آئے ہو؟ نعیم بن حماد کہنے لگا، امیر محترم میں بھی ابھی قیروان میں داخل ہوا ہوں، میرا ارادہ کل آنے کا تھا۔ یہ جو صاحب میرے ساتھ اونٹ سے اترے ہیں ان کا نام ابو عبید اللہ ہے، یہ ہمارے لیے اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ عقبہ بن نافع چند دن تک یہاں پہنچنے والے ہیں، ابو عبید اللہ یہی خبر لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہ خبر سن کر جہاں زہیر بن قیس مسکرا دیا تھا، وہاں محمد بن اوس انصاری، حنس بن عبداللہ صنعانی اور صالح بن حریم بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر وہ چاروں بڑے سالار آگے بڑھے، باری باری ابو عبید اللہ سے بغل گیر ہو کر ملے۔ قبل اس کے کہ ان چاروں میں سے کوئی عبید اللہ کو مخاطب کرتا، عبید اللہ خود ہی بول پڑا، میرے معزز اور محترم سالاروں، میں تم لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ امیر معاویہ عقبہ بن نافع کو افریقہ کے حالات دیکھتے ہوئے افریقہ کی طرف روانہ کرنا چاہتے تھے، مگر موت نے انہیں مہلت نہ دی۔ اب یزید نے انہیں یہاں کا حاکم اور سالار اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے اور چند روز تک وہ رسد اور کمک کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابو عبید اللہ رکا، تب زہیر بن قیس کے بعد مسلمانوں کا بڑا سالار محمد بن اوس کہنے لگا، میرے ساتھیوں باقی گفتگو بعد میں ہوگی، نماز کا وقت ہو گیا، پہلے نماز ادا کرتے ہیں۔ سب نے اس سے اتفاق کیا۔ ابو عبید اللہ نے اپنے اونٹ کو وہیں بٹھا کر اس کا گھٹنا باندھ دیا اور وہیں نعیم بن حماد نے بھی اپنے گھوڑے کو باندھا۔ پھر ساری مسجد میں داخل ہو گئے۔ مغرب کی نماز سب نے اکٹھے ادا کی، پھر مسجد سے سب اکٹھے ہی نکلے، سبھی جگہ گئے جہاں زہیر بن قیس، محمد بن اوس انصاری، صالح بن حریم اور حنس بن عبداللہ صنعانی کی رہائش گاہیں تھیں۔ سب نشستوں پر بیٹھ گئے، رہائش معمولی اور سادہ تھی۔ پھر زہیر بن قیس نے ابو عبید اللہ کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، ابو عبید اللہ، اس وقت نماز کا وقت تھا، تم سے کھل کر گفتگو نہ ہو سکی۔ سب سے پہلے ہم تمہیں ان سرزمینوں میں خوش آمدید کہتے ہیں اور تمہارا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں عقبہ بن نافع کے آنے کی خبر دی ہے۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ تم اب لشکر میں رہتے ہوئے دشمنوں کے خلاف ہمارے ساتھ جنگوں میں حصہ لوگے۔ میرے بھائی، یہاں کی زندگی بڑی کٹھن ہے، گھبرا نہ جانا۔ اس موقع پر ابو عبید اللہ نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہنے لگے، امیر آپ بے فکر رہیں، یہاں لشکر میں رہتے ہوئے آپ کو کبھی میرے متعلق کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ ابو عبید اللہ کے ان الفاظ پر زہیر بن قیس مسکرا دیا۔ اس موقع پر دوسرا بڑا سالار محمد بن اوس انصاری بول اٹھا اور زہیر بن قیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جیسا کہ ابو عبید اللہ نے کہا ہے کہ عقبہ بن نافع کچھ روز تک یہاں پہنچ جائیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے الجحیم شہر جائیں، وہیں عقبہ بن نافع کا استقبال کریں اور وہیں سے انہیں اپنے ساتھ لے کر کیروان آئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سارا علاقہ ان کا پہلے سے دیکھا والا ہے، کیروان ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے سارے علاقے سے وہ پہلے مہموں کی وجہ سے خوب واقف اور آگاہ ہیں، لیکن چونکہ انہیں ہمارا حاکم اور سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں ان کا الجحیم ہی میں جا کر استقبال کرنا چاہیے۔ محمد بن اوس جب خاموش ہوا تب زہیر بن قیس پھر بول اٹھا، ابن اوس، میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں، کل ہم یہاں سے روانہ ہوں گے، الجحیم کا رخ کریں گے، وہاں قیام کر کے عقبہ بن نافع کا انتظار کریں گے، وہیں اس کا استقبال کر کے اسے اپنے ساتھ ایک جشن اور جلوس کی صورت میں کیروان لائیں گے۔ عقبہ بن نافع کے آنے سے مجھے امید ہے کہ یہاں کے حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کرتاجنہ میں رومیوں نے اپنی قوت میں خوب اضافہ کر دیا ہے، لیکن عقبہ بن نافع عالم اسلام کا ایک ایسا سالار ہے جو ممکن کو ناممکن اور مشکل کو آسان بنانے کا ہنر جانتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کی کمانداری میں ہم افریقہ کی سرزمینوں میں اپنے سارے دشمنوں کو زیر کرتے ہوئے اپنا مقصود اور ہدف حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ سارے چھوٹے بڑے سالاروں نے زہیر بن قیس کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ پھر سب سے پہلے ابو عبید اللہ کی رہائش کا بندوبست کیا گیا، اس کے بعد
بعد زہیر بن کیس نے کھانا منگوایا، سب مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ چھوٹی سی ایک کشتی کرتاجنا کے ساحل پر آ کر لگی تھی۔ اس کشتی میں 2 ہی افراد سوار تھے۔ کشتی کو کنارے کے ساتھ باندھنے کے بعد دونوں کشتی سے اترے۔ دونوں نصرانی لگتے تھے، اس لیے کہ دونوں نے اپنے گلوں میں خاصی بڑی بڑی صلیبیں لٹکا رکھی تھیں۔ کشتی سے اترنے اور کشتی سے اتر کر آگے بڑھنے کے ان کے انداز لگتا تھا جیسے وہ ان علاقوں سے خوب واقف اور آگاہ ہوں۔ پھر وہ کرتاجنا شہر میں داخل ہوئے اور اس قصر کے بڑے دروازے کے اندر گئے جس قصر میں رومنوں کا حکمران گریگوری قیام کرتا تھا۔ قصر کے محافظوں کے پاس آ کر دونوں رکے۔ پھر ان میں سے ایک محافظوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیزو، محترم گریگوری کو ہمارے آنے کی اطلاع دو، ہم قسطنطنیہ سے آئے ہیں اور ایک انتہائی اہم خبر رکھتے ہیں۔ ان الفاظ پر محافظ چونکے تھے۔ ایک محافظ بھاگتا ہوا اندر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور دونوں قاصدوں کو اندر لے گیا تھا۔ دونوں قاصد اس کے کہنے پر ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر گریگوری، اس کی بیوی کلاڈیا، اس کی حسین اور خوبصورت بیٹی فلورنش، اس کا بیٹا ہیلڈارک بیٹھے ہوئے تھے۔ سب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان آنے والے قاصدوں کا استقبال کیا۔ پھر گریگوری نے انہیں اپنے قریب ہی بٹھایا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم قسطنطنیہ سے آئے ہو، کیا تم ہمارے لیے کوئی پیغام رکھتے ہو؟ اس پر ان میں سے کہنے لگا، محترم گریگوری، ہم آپ پر یہ انکشاف کریں کہ اپنے شہنشاہ قسطنطین کا بیٹا جسٹینن اور ان کی بیٹی سنیکا دونوں بہن بھائی ایک بحری بیڑے کے ساتھ تھوڑی دیر تک کرتاجنا پہنچیں گی۔ بحری بیڑے میں جائیں خاصا بڑا لشکر ہے، وہاں آپ کے لیے رسد کا کافی سامان ہے۔ ہم اس بحری بیڑے کے ساتھ ہی سفر کر رہے تھے، لیکن شہنشاہ کے بیٹے جسٹینن نے ہمیں آگے روانہ کیا تاکہ ان کے آنے کی اطلاع آپ کو کی جا سکے۔ اب ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ شہنشاہ کے بیٹے اور بیٹی کے استقبال کا اہتمام کیجیے۔ یہ خبر سن کر گریگوری چونک کر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یقیناً ہمیں ساحل پر کھڑے ہو کر ان دونوں بہن بھائی کا استقبال کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے قریب ہی پڑی ہوئی لکڑی کی ایک چھوٹی سی ہتھوڑی اٹھائی اور دائیں جانب لٹکتے ہوئے تانبے کے ایک تخت پر دے ماری۔ لکڑی کے ہتھوڑی لگنے سے تانبے کا تخت گونج اٹھا تھا اور اس کی گونج کی آواز سنتے ہی تھوڑی دیر بعد گریگوری کا چوبدار کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اپنے سر کو خم کرتے ہوئے اس نے گریگوری کو تعظیم دی۔ اسے دیکھتے ہی گریگوری فوراً بول اٹھا، میرے عزیزو، فوراً کلیس آ جاؤ۔ فادر پولوس اور ان کے نائب برتیز کے علاوہ چھوٹے بڑے سبھی سالاروں کو حکم جاری کرو کہ وہ فی الفور بندرگاہ پہنچیں۔ میں خود بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ ابھی اور اس وقت بندرگاہ کا رخ کر رہا ہوں تاکہ شہنشاہ کے بیٹے جسٹینن اور اس کی بہن سنیکا کا ان کے منصب کے مطابق بلکہ اس سے بڑھ کر استقبال کیا جا سکے۔ گریگوری کا یہ حکم پا کر اس کا چوبدار وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی گریگوری بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور پھر وہ اپنی حسین اور خوبصورت بیٹی فلورنس اور اپنی بیوی کلاڈیا اور بیٹے کے ساتھ اپنے کچھ محافظوں کے ساتھ بندرگاہ کا رخ کر رہا تھا۔ گریگوری اور اس کے اہل خانہ کو وہاں پہنچے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ افریقہ میں رومنوں کے بڑے سالاروں میں سے لیویا، ہرکولیس، اسارین اور کچھ دیگر چھوٹے سالار بھی وہاں پہنچ گئے اور ان کے پیچھے پیچھے افریقہ میں رومن سلطنت کا بست پولوس اور اس کا نائب برتیز بھی اپنی کلیساؤں کے کچھ منصبداروں کے ساتھ استقبال کے لیے وہاں پہنچ گئے تھے۔ چھوٹی سی کشتی میں جو 2 قاصد آئے تھے وہ بھی ان کے درمیان کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ سمندر کے اندر کچھ جہاز آتے دکھائی دیے۔ سب سے آگے انتہائی خوبصورت جہاز تھا جس کے اندر رومن سلطنت کا پرچم لہرا رہا تھا اور اس کے پیچھے جو جہاز تھا ان پر بھی ویسے ہی پھریرے لہرا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ بحری بیڑا کرتاجنا کی بندرگاہ کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ آخر بحری بیڑا بندرگاہ پہنچا۔ سب سے اگلے جہاز میں رومنوں کے شہنشاہ قسطنطین کا بیٹا جسٹینن اور اس کی بیٹی سنیکا تھی۔ جہاں تک جسٹینن کا تعلق تھا تو وہ رومنوں کے شہنشاہ قسطنطین چہارم کا بیٹا بلکہ ولی عہد بھی تھا اور اس کے بعد یہی رومنوں کا شہنشاہ بنا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رومنوں کا شہنشاہ ہرکولیس تھا جسے اپنے عمدہ سالار رکھنے کے باوجود خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں بدترین شکست ہوئی تھی۔ یہ جسٹینن اسی ہرکولیس کے خاندان کا رومنوں کے لیے آخری بادشاہ تھا۔ بہرحال جب آگے آنے والے خوبصورت سفید رنگ کا جہاز بندرگاہ پر آ کر لگا تو سب سے پہلے رومن شہنشاہ قسطنطین کا بیٹا جسٹینن اور اس کی بیٹی سنیکا اترے۔ بندرگاہ پر کھڑے سب لوگوں نے آگے بڑھ کر انہیں تعظیم دی۔ گریگوری کی بیٹی فلورنس جو اپنے آپ کو دنیا کی حسین ترین اور خوبصورت لڑکی شمار کرتی تھی، وہ اپنی شہنشاہ قسطنطین کی بیٹی سنیکا کو دیکھتے ہوئے دنگ رہ گئی، اس لیے کہ سنیکا نغموں کی نگارستان میں تتلیوں کی سبک اڑانوں، سرمدی خوابوں کی جنت میں لپٹی شاداب دلکش کرنوں جیسی حسین چاہتوں
راتوں کے خیالستان میں پھولوں کی خوشبو، رنگوں کے عکس، فسو خیز چاندنی جیسی دلکش اور بہار موسموں کی دلکشی میں نغموں بھری آسودگی، ریشم کی ملائمت اور کہکشاں کی پرچھائیوں جیسی خوبصورت تھی۔ اس کا جمال حسن کے نغموں، سعادت کے زمزموں، بارش کے سنگیت، امرت پھوار کے گیت سے بھی بڑھ کر تھا۔ اس کے گلابی رخساروں، لال گوں ہونٹوں کی سرخ کپکپاہٹوں، چہرے پر شرماہٹوں کے نقاب، چمکدار گلابی گردن، خوبصورت سرخ اور سفید بازوں، گہری نیلی آنکھوں نے اسے روح محبت کا جمال اور صبح نو کے قافلوں جیسا پرکشش بنا دیا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔